شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افطاری کے وقت زیادہ سموسے پکوڑے نہ کھائیں، اس سے معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت فوراً پانی نہ پئیں، پہلے ہلکا پھلکا کچھ کھا لیں، اس طرح آپ فٹ رہیں گے۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے میں گرمی ہو، قبض ہو یا جگر کا مسئلہ ہو، بواسیر کا مرض ہو تو حاملہ عورتیں کلیجی نہ کھائیں۔ کلیجی ہائی بلڈ پریشر والے مریض بھی نہ کھائیں۔ کھانے میں سبز مرچ نظر کو تیز کرتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے 6 چمچ دہی لیں، اس میں سفید زیرہ پسا ہوا 1 چٹکی ڈال دیں، دن میں 1 مرتبہ کھا لیں، موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ رمضان میں جسم میں عموماً خون کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ چائے ہے۔ چائے کھانے کے سارے آئرن یعنی فولاد کو جلا دیتی ہے، جس سے جسم میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے سحری و افطار اور رات کے کھانے کے فوراً بعد چائے سے پرہیز کریں۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اس کو رات کو پینے سے گریز کریں، یہ معدے کی جلن کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی مرچ کا ضرور استعمال کریں، یہ بدن کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں بہترین ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے اور دماغی فالج ہو سکتا ہے۔ پالک کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرے کو دھو لیا کریں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بال سفید ہو رہے ہیں تو نیم کے پتوں والے پانی سے بالوں کو دھو لیں، سفید بال آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کے وقت چاول استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے رہنے سے معدے میں کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کچے امرود کے استعمال سے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بکرے کی چربی کے استعمال سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی کو لکھ کر آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے کے استعمال سے پھیپھڑے اور دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سرخ پیاز کا رس پیو، زندگی بھر کینسر نہیں ہوگا۔ اگر عورتیں ناف میں ادرک کا رس ڈال لیا کریں تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ جگر خون نہیں بنا رہا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جو انسان دائیں جانب منہ کر کے زیادہ سوتا ہے اسے زندگی بھر گردے کی پتھری نہیں ہوگی۔ جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے 1 مکمل حج و عمرے کا ثواب ہوگا۔ اگر اخروٹ کا تیل سر میں لگا لیا جائے تو سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ صرف کھانے سے قبل پانی پی لینے کی عادت دل کے امراض سے بچاتی ہے۔ بند کمرے میں رہنے کی عادت بندے کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ٹانگوں میں درد رہتی ہو تو یہ پانی کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہے گا۔ اکثر قبض کی شکایت ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ روزانہ سیب کا جوس پینے والے انسان کا معدہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
गोश्त खाने के बाद ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा लगने का खदशा है। कोई भी फल खाकर ऊपर से पानी पीने से खांसी का मर्ज हो जाता है। बांझपन की बीमारी के अंदर बंद गोभी और भिंडी का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद है। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को शकरकंदी लाजमी खानी चाहिए, मगर शकरकंदी खाने के बाद ऊपर से कोई मशरूब या पानी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र में कमी होती है। टमाटर को अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब में इन्फेक्शन और गुर्दों में पथरी हो जाती है। जो औरत कच्ची रोटी पकाकर खाती है उसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। मूली वाले पानी में नमक शामिल करके हाथ और पाँव का मसाज करें। पाँव का रंग हमेशा सफ़ेद रहेगा। नहाते वक्त कान में पानी दाखिल हो जाए तो कान में सरसों का तेल डाल दो और उल्टे पांव चलना शुरू कर दो। पानी कान से फौरी बाहर निकल आएगा। अगर दरवाजों और खिड़कियों के सुराखों पर लीमू का रस निचोड़ दें, ऐसा करने से चींटियां भाग जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।